جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضا آصف BBC اردو TV UK کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز امرین عالم صاحبہ جو کہ پرنسپل ہیں پاک گرامر گرلز ہائی اسکول کی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے اور ان کی سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، وہ بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے اسکول میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 900 پلس ہے ماشاءاللہ سے میرے کیمپس میں، اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں جن کے پاس اپنے ویپنس ہیں۔ ہماری گورنمنٹ آرڈرز کے مطابق چاروں طرف فینس ہے، کافی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کیمراز ہیں جن سے ہم ہر وقت مانیٹر کرتے ہیں اندر باہر آنے جانے والوں کو، اور ہر ایک کو آنا الاؤڈ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے دے ہیو ٹو ٹیک پرمیشن، اس کے بعد وہ آتے ہیں۔ اچھا، اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور سرکاری اداروں میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے کہ ان میں کیا انتظامات کی کمی ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہے؟ جی پرائیویٹ تعلیمی ادارے کیونکہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ان سے فی چارج کرنی ہوتی ہے نا، ہم فی چارج کرتے ہیں اور اسی طرح پہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہم اچھے سے اچھا ٹیچر ہائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، مینٹیننس کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی آبزرو کیا جاتا ہے، تعلیمی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی ٹریننگ بھی بہت اچھی طرح سے کی جاتی ہے۔ پڑھائی میں غلطی کا مطلب اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا کہ بچہ کوئی غلطی کرے، اور اگر کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہم سب کے چیکس ہیں، جونیئر ٹیچرز ہیں، پھر سینئر ہیں، پھر کوآرڈینیٹرز ہیں، پھر وائس پرنسپل، پھر میں، تو وہ اتنا زیادہ بچے کا ایک دفعہ غلطی چیک ہو جاتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ کرتا نہیں ہے۔ اور جب ہمارا یہاں سے بچہ نکلتا ہے میٹرک کے بعد تو ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کے سارے کانسیپٹس جتنا ہم نے اسے پڑھایا ہے ہم انہیں کلیئر کر کے انہیں یہاں سے بھیجیں، تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں انہیں اس طرح کے کوئی کنسیپچول مطلب پرابلمز نہ ہوں اگلی پڑھائی کے لیے۔ اور آخر میں آپ بتائیں کہ تعلیمی معیار میں بہتری لانے کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین کے ساتھ آپ کیسا کوآپریشن چاہتے ہیں؟ جی والدین اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر، یہ ایک ٹرائنگل ہوتا ہے۔ یہ ٹرائنگل میں تینوں کو اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ تو ہے، یہ اسٹوڈنٹ تو ہمارا مین فوکس ہے نا، اس کو تو ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن جتنی محنت اس اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں اسی قدر محنت والدین کی بھی ضروری ہے۔ اگر والدین روز کا روز ان کا کام چیک کریں، وہ ہمارے ساتھ کلیبوریشن کے ساتھ چلیں، جو ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے گھر جا کے دوبارہ ان چیزوں کو ریوائز کیا جائے اور اگر کوئی پرابلم آتا ہے وہ آ کے ہم سے ڈسکس کریں بچے کی اخلاقیات کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، تو بہت یہ بہت ضروری ہے۔ یہ میرا والدین کو پیغام ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا اور اب ہم فارغ ہو گئے، ہماری ساری ذمہ داری اتر گئی، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے۔ وہ گھر میں والدین ہیں، ہم اسکول میں ان کے گائیڈز ہیں، تو مل کر چلیں گے تو ایک اچھا سٹیزن ہم بنا سکیں گے، معاشرے کو ایک اچھا شہری دے سکیں گے۔ اگر کسی ایک طرف سے بھی تھوڑی سی بھی جھول آ جائے گا تو پھر ہم ویسا شہری تیار نہیں کر سکیں گے جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اور مسز امرین صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ کا بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب میں چاہوں گی اجازت کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فضا آصف، BBC اردو TV UK۔ والدین ہیں، ہم اسکول میں ان کے گائیڈز ہیں، تو مل کر چلیں گے تو ایک اچھا سٹیزن ہم بنا سکیں گے، معاشرے کو ایک اچھا شہری دے سکیں گے۔ اگر کسی ایک طرف سے بھی تھوڑی سی بھی جھول آ جائے گا تو پھر ہم ویسا شہری تیار نہیں کر سکیں گے جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اور مسز امرین صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ کا بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب میں چاہوں گی اجازت کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فضا آصف، BBC اردو TV UK۔